یا جوان ہے اکبر اس بازار کی مسجد سے آ رہی ہے چلو. ابھی بھی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور دام کے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، تو آئیے میں بڑے ادب و احترام سے عزت مآب حجت الاسلام علی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب رضوی قبلہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں کو خوش مل کر ہوں اور اپنے روزمرہ بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بابا سے بلند نعرہ سلوات. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قلعہ پڑھ کر جناب کوثر حسین ابن جناب فرحت حسین کو تحلیہ کو ایثار کریں. بسم اللہ. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين
وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معزز و محترم حاضرین کرام، 40ویں کی مجلس ہے اور ٹھنڈک کا زمانہ ہے، دیہات ہے، اوبرا گر رہا ہے. بڑی بات ہے جن لوگوں نے بستر اور لحاظ چھوڑ دیا اور امام باڑے میں مجلس سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ خود اپنی جگہ نہایت نیک صالح سنجیدہ عمل ہے جس کے لیے نیت چاہیے. نیت عبادت کا جز ہے اسلام میں، اور مجلس بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کے ہم اس کو انجام دیتے ہیں. شاید آپ اس بات سے اتفاق کریں اور اگر اپنے معلومات کو آپ ٹٹولے تو آپ کے ذہنوں میں مجلسوں سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کا کام جتنا بھی ہے سب انجام دیتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی، چاہے وہ کہے یا نہ کہے، زبان پہ آئے یا نہ آئے، لیکن کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کام انجام پائے عقل مند سے اور اس کے پیچھے نیت نہ ہو. یہ ناممکنات میں سے ہے. نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، اور عقل مند ارادے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا. پاگل ہوتے ہیں جو بلا ارادہ کام انجام دیتے ہیں. یہ مسلم ہے، دنیا کے علوم میں یہ بات قید ہے بالکل کہ نیت ہی ہر عمل کا دارو مدار ہوتا ہے. بس اسلام نے کیا کیا ہے کہ آپ کے عمل کو قیمتی بنائیے. توجہ چاہوں گا، نیت تو ہر انسان کرتا ہے، ہر عمل میں کرتا ہے، اچھا ہو برا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی کام ہو اس میں ارادہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے. مگر اسلام نے کیا کیا ہے کہ آپ کے معمولی کاموں کو اس نے کہا اگر نیت کر لو کہ یہ کام میں کسی کو بھلائی پہنچانے کے لیے، کسی کو اچھائی پہنچانے کے لیے انجام دے رہا ہوں، چاہے تمہارے گھر کا کام ہو، چاہے تمہارے پڑوس کا کام ہو، محلے کا کام ہو، اگر تم ایسی نیت کر لو تو میں اسے عبادت کا درجہ دوں گا. اب اگر ایسی بات ہے تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ جو عبادتیں خود اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دی ہیں اس کا مرتبہ کتنا ہو سکتا ہے. یہ ایک شبہ ہے، بات کیونکہ واجب ہے، اس میں تو کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو کام اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس کا مرتبہ بھی کہیں زیادہ ہے. یہ پہلو ہے، یہ گوشہ ہے. جتنی چیزیں اسلام میں واجب ہیں اس لیے واجب ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے. پہلی بات تو یہ، پہلا گوشہ یہ ہے کہ اس زندگانی دنیا میں ہمارے لیے یہ چیز لازم ہے، یہ چیز ضروری ہے، چاہے ہمیں پتہ نہ ہو. یہ آپ سمجھ لیجیے. ابھی بحث ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اور جب سے یوگا آیا ہے تب سے لوگ، اب بعض لوگ فیشن ہو گیا ہے کہ بہت آسانی سے ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں نماز تو یوگا جیسی شکل ہے. نماز یوگا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز ورزش نہیں ہے، مگر یہ پروردگار کا کام ہے کہ ایک ایسی عبادت کو اس نے لازم قرار دیا کہ جو صحت کے لیے بھی ضمانت لاتا ہے. توجہ چاہوں گا، لیکن اصل اس کا پہلو روحانی پہلو ہے. انسان کو جنت سے قریب کرتا ہے، انسان کو نماز برائیوں سے روکتی ہے. عبادت کا اصل پہلو ہے، لیکن ایک ایسی عبادت کہ جو انسان کی صحت کی ضمانت بھی رکھتی ہے.
اب آپ اس کو بلا وجہ، تو یہ عدم علم کی علامت ہے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے۔ روزے کے بارے میں اگر آپ تصور کر لیں، آپ سوچنے لگے آج کی دنیا میں ڈیابٹیز ہے اور فلاں ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، اب آپ ڈاکٹروں سے ملیے، علماء سے نہیں، پہلے ڈاکٹروں سے ملیے۔ البتہ جو لوگ بھوک برداشت کرنا جانتے ہیں ان سے ملیے، تب وہ کہیں گے کہ جناب آپ مسلمان ہیں، آپ کے ایک چیز ہے، اپاسنا اس کو کہتے ہیں، روزہ اس کو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ میں آپ کی توجہ صرف اور صرف چاہتا ہوں کہ اس عنوان سے ہو کہ دیکھیے باتوں کو ڈائیورس کیسے کیا جاتا ہے، بات کو جب آدمی سمجھتا نہیں تو کس عنوان سے پیش کرتا ہے۔ جی روزے میں صحت اور افزان صحت کا پہلو ہے۔ روزہ انسان کی جسمانی قوت کو بڑھاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ روزہ انسان کو بہت سے بیماریوں سے روکتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن آپ اسلام کی روح کو نہیں جانتے۔ روزہ صرف اس لیے واجب نہیں ہوا ہے کہ آپ کی صحت بڑھیا رہے، اچھی رہے، جی اس لیے بھی واجب ہوا ہے، اس لیے بھی اور اس لیے میں فرق ہے۔ یہی حال حج کا ہے۔ حج آپ دیکھ لیجیے، حج میں ایک پہلو کیا ہے کہ آپ جائیے لمبا سفر کریں، آج آسان، آج مشکل نہیں، پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، اور کوئی ٹریول کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہوں، جہاز پہ بیٹھے آرام سے پہنچ۔ لیکن ایک زمانہ ہے لوگ جانوروں پہ، گھوڑے پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں توجہ چاہوں گا کہ میں صلوات پڑھا محمد علیہ وسلم۔ 25 حج پیدل مدینے سے مکے کا، 25 حج پیدل، کیا سواری نہیں تھی؟ سواری تھی، اور سواری ساتھ میں تھی کہ جب کمزوری پیدا ہوتی تھی، جب نقاہت پیدا ہوتی تھی تو سوار ہو جاتے تھے، سواری پہ بیٹھ جاتے تھے، مرکب پہ سوار ہو جاتے تھے، اور جب تک چلتے رہتے تھے پیدل۔ یبنا رسول اللہ کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس فور ویلر ہو اور تو آپ کو یہاں سے جانا ہو مثال میں ٹانڈا یا اکبر پور، اور گاڑی آپ اپنے ڈرائیور کو دے دیجیے اور پیدل چلیے، کیا کہیں گے لوگ؟ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ دیکھیے ائمہ نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری تربیت کی انہوں نے روحانی، کیسے تربیت کی ہے؟ گھوڑا ہے، مرکب ہے، اونٹ ہے، سواری ہے، مگر جب رسول اللہ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ راہ خدا میں حج کا ثواب کتنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ امام ہو کر کے راہ خدا میں سختیاں جھیلنا کس کو کہا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ایک مومن اور مسلم کا عمل کتنا اہم ہوتا ہے۔ افضل الاعمال اکملھا، ائمہ نے کہا بہترین اسلامی عمل وہ ہے کہ جس کو سختیوں میں انجام دیا جائے، جتنا سخت عمل ہے اتنے ہی زیادہ وہ عمل افضل ہے، سوال نہیں ہوتے۔ البتہ کوئی اگر ناتواں کوئی کمزور آ گیا تو اپنے مرکب پہ سوار کر دیا اور لے کر کے آگے بڑھ گئے کہ چلو تمہیں ہم جہاں تک تمہیں جانا ہے ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اسلام میں ہر جگہ نیت ہے۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے عمل کا انجام دینا، اب چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ تبرک کی تقسیم ہو، چاہے نظر و نیاز ہو، چاہے وہ علم اٹھانا ہو، چاہے ماتم ہو، چاہے سینہ زنی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے مسجد جانا ہو، چاہے کسی کی مدد کرنا ہو، اگر اس کے پس پشت نیت ہے تو یہ اللہ کے لیے عمل ہو رہا ہے، اور اگر اس کے پیچھے نیت نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت کا
نام ہو سکتا ہے مگر اللہ کی نظر میں عبادت نہیں ہو سکتی. یہ ایک مسئلہ ہے. اب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ میں نے آیت پڑھی سورہ ملک کی آیت ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. ملک کس کو کہتے ہیں؟ جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو ملک کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ملکوت کہا جاتا ہے. تو یہی کنسیپٹ جو ہے الگ ہو جاتا ہے، تصور الگ ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت ساری قومیں بستی ہیں، ہم بھی بستے ہیں. جس سے پوچھیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اپنے اعتبار سے بتائے گا اس لیے پیدا ہوئے، یہ ہے فلاں کرنا. لیکن آپ سے اگر پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے، بہت توجہ چاہوں گا، تو اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس دنیا میں ہم اسلامی زندگی بسر کریں. یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کا خاتمہ ہونے والا نہیں، جو ابدی دنیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. توجہ چاہوں گا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں، جس کے قبضے میں ملک ہے، دنیا ہے. تو آپ بتائیے اللہ صرف دنیا کا مالک ہے؟ اور توجہ چاہوں گا، تبارک الذی بیدہ الملک، کیا اللہ فقط اسی دنیا کا مالک ہے؟ کیونکہ اسی کا نام ملک ہے، وہ ملکوت ہے. یہاں ملکوت کا تذکرہ نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، یا تو یہ مان کے چلیے کہ ملک کا معنی یہاں اوپر صرف دنیا نہیں ہے، بلکہ ملک کے معنی یہ ہے کہ اللہ ملک کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی مالک ہے. ایک امکان تو یہ ہے. اور یا تو پھر یہ کہیے، توجہ چاہوں گا، کہ تنہا اور تنہا یہی دنیا ہی مراد ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میں اس دنیا کا مالک ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خود یہ دنیا کہ جس کو مادہ کہا جاتا ہے، جس کو میٹر کہا جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مجھ پروردگار کے نزدیک حقیقت رکھتی ہے. اور میں نے اسی لیے اس دنیا میں تم کو بھیجا تاکہ اس نہ رہنے والی دنیا میں رہ کر کے تم آخرت کی حقیقی دنیا کے لیے کچھ سرمایہ بھیجو، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر رہو. بہت توجہ چاہوں گے، پوائنٹ ہے یہاں اوپر. یا تو آپ یہ مان لیجیے کہ ملک کے معنی ملک اور ملکوت دونوں ہے، دنیا اور آخرت. اور یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں فقط دنیا نہیں رہ سکتی، ورنہ اگر دنیا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی دنیا پہ راضی ہو گیا اور مقصد زندگی بھول گیا. وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کے بعد بھی ہمیں کہیں پھر ہمارے سارے اعمال کے جتنے دائرے ہیں سب محدود ہو کے چلے جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جیسے ایک غیر نان مسلم عمل کو انجام دیتا ہے، جیسے ایک پہاڑ کے پیچھے رہنے والا عمل کو انجام دیتا ہے، جیسے ایک پیدا ہوا کھیتی کسانی کی اس کے بعد مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہم کیوں آئے تھے، ویسے ہی ہمارا اور آپ کا بھی عمل رہے گا. مگر قرآن مجید حقیقت بیان ہے. قرآن مجید کی تعلیمات ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہے. وہ ہمارے نگاہوں کو کھول کر کے پیش کرنا چاہتا ہے. وہ یہی بتانا چاہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم فقط اس جگہ کے لیے نہیں ہیں، اس جگہ کے لیے اس لیے ہیں تاکہ یہاں سے سامان فراہم کرے. اب یہ سامان وہاں منتقل ہونے والا نہیں ہے. قرآن مجید آواز دیتا ہے الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفع. یاد رکھو اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ جو نظر کر رہے ہو، یہ چاول، یہ پلاؤ، یہ بریانی وہاں نہیں پہنچے گی. یہ جو تم علم اٹھا رہے ہو، یہ علم اور پٹکا وہاں نہیں پہنچے گا. یہ جو تالیاں جو تم چوم رہے ہو، یہ چومنا تمہارا وہاں نہیں پہنچے گا. الیہ یصعد کلم الطیب، قرآن مجید ہے، ہماری بات نہیں ہے. وہاں کلمہ طیب پہنچتا ہے. کلمہ طیب کیا ہے؟ اب علماء سے پوچھئے قرآن مجید کون بتائے گا؟ یا اہل بیت بتائیں گے یا اہل بیت بات علماء بتائیں گے؟ اب اہل بیت کی تعلیمات منتقل ہوئی علماء تک، مراجع تک. ہم نے مراجع سے پوچھا
ورنہ اس سے بہت گہری بات ہے اور وہ وقت نہیں ہے، ورنہ توحید کے مسائل بہت سنگین ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اور الحمدللہ بقائد مجلس کچھ نہ کچھ ہم لوگ کو آتا ہے۔ جب تک توحید ہوا کو دیکھنا پڑے گا، زندگی میں کہاں کہاں شرک ہے، کیسے شرک پیدا ہوتا ہے، آپ علماء سے پوچھیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری باتوں میں شرک آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے عمل میں شرک ہے، کیونکہ شرک بہت بڑی خامی ہے انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے۔ کوئی عمل اللہ کے یہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، ہر گناہ، دیکھیے بشارت ہے، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ تو اب ہم کو پتہ لگانا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ محرم میں مجلسیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی چل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں مسجد ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور کہیں شرک بھی ہے، کہیں کفر بھی ہے، اب میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا۔ علماء سے ہمیں پوچھنا چاہیے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور میں یہیں پہ آپ سے کہہ دوں، دیکھیے شاید شعر کی بنیاد پہ آپ کو جنت نہیں ملے گی، اس لیے شاعر نے جنت نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ کسی خطیب کے کہنے سے بی بی فاطمہ راضی نہیں ہو جائیں گی، ہم لاتے ہیں شہزادی ہم سے راضی ہیں، ہم تو صبح و شام مجلس کرتے ہیں، مگر کیا کروں شہزادی کے جب اقوال پڑھتا ہوں کتابوں میں جو درج ہیں، امانت داری سے علماء نے نقل کیا ہے تو عجیب و غریب باتیں ہیں۔ خود شہزادی کہتی ہے، توجہ چاہوں گا، خود شہزادی کہتی ہے مجھے وہ دنیا پسند نہیں جو مجھے آخرت سے روک دے۔ اللہ اکبر، مجھے شہزادی، جنت آپ کی پراپرٹی ہے، جنت آپ کی ملکیت ہے، شافع محشر روز جگہ کی مالکن آپ پھر میں یہی تم کو بتانا چاہتی ہوں، یاد رکھو میں بھی اسی دنیا میں آئی ہوں اور میں اسی دنیا میں آئی ہوں تاکہ نماز پڑھوں، تاکہ دین کی تبلیغ کروں، تاکہ اپنے بابا کے مشن کو آگے بڑھاؤں، اور جب میں بخوبی انجام دے لوں گی تو اپنے مالک سے کہنے کا حق رکھتی ہوں پروردگارہ پڑوسی کو معاف کر دے، پروردگارہ فلاں کو معاف کر دے، پروردگارہ فلاں کو بخش دے۔ اب امام حسن کہیں گے اماں آپ نے سب کے لیے دعا کی اور بھیا کے لیے دعا نہیں کی، بابا کے لیے دعا نہیں کی، نانا کے لیے دعا نہیں کی، تب شہزادی کہے گی اب جار سنت دار، اے میرے بیٹا پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی نے ہمیں زندگی کا طریقہ بتایا، زندگی کا سلیقہ بتایا، اپنے لیے نہیں سب کے لیے جیو، مگر کنسپٹ صحیح ہونا چاہیے، اصول دین صحیح ہونا چاہیے، فروع دین صحیح ہونا چاہیے، دین کی زمین پر زندگی بسر کرو، لوگوں کے خیالات میں زندگی بسر نہ کرو۔ لوگ کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا دیں گے۔ آپ شہزادی کی بات بتائیے، مولا کائنات کے اقوال نقل کیجیے، پھر ہم آپ کی بات بھی سنیں گے۔ ہم لوگ علم دوست لوگ ہیں، ہم لوگ شعر کو داد دیتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے واقف ہیں، استعارہ اور کنایہ کو جانتے ہیں، یہ مجموع بخیل نہیں ہے، لیکن آپ اہل بیت سے ہٹ کے اگر کوئی جنت بنائے ہوئے ہیں تو غالب کی تو جنت ہو سکتی ہے، اہل بیت کی جنت نہیں ہو سکتی۔ غالب نے کہا تھا، غالب شوق تھے، شاعر تھے، مدح کے آدمی تھے، الحمدللہ شیعہ بھی تھے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہہ دیا اپنے دوست سے، اچھا سبھی ہوں گے، درس میں پڑھنے مثلا مولانا الطاف حسین حالی، بہترین شاعر، بہترین ادیب، وہ غالب کے ایک شاگردوں میں سے ہیں، جبکہ الطاف صاحب خیال ان کے ہم خیال نہیں تھے، مگر اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو غالب نے ایک دن کہہ دیا مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، ورنہ مذاق میں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال، دل کے بہلانے کو، تو دل کے بہلانے کو بہت ساری چیزیں خود بہت توجہ چاہوں گا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں دل کے بہلانے کے لیے خود پروردگار نے اس دنیا کو بھی بنایا۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس دنیا کو اللہ نے ہمارے دل کو بہلانے کے لیے بنایا۔ ماں باپ دیے، اس میں بیٹیاں دی، بیویاں دی، گھر والے دیے، اچھے محلے والے دیے، سب کچھ
کے یہاں سے لذت اٹھاتا ہے. ساری لذتیں دنیا میں نہیں ہیں میرے عزیزوں میرے بزرگوں. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ساری لذتیں اس دنیا میں اللہ نے نہیں رکھی ہوئی. لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر لذت کا اختتام رنج ہے. آپ دیکھیں بڑی سے بڑی لذت آپ گنا لیجیے, ہر لذت کا اختتام خاتمہ رنج ہے, علم, مصیبت. کوئی دنیا کی خوشی آپ اٹھا لیجیے, اگر آپ دکھا دیں ہمیں کہ جس کا خاتمہ خوشی ہی پہ ہو تو کیا مطلب؟ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ناقص ہے. اللہ نے جو دنیا بنائی اس سے معاذ اللہ خاتم بد ہے بے خبر تھا کہ اس کا ریئیکشن ہے؟ جی نہیں, اس نے پہلے سے باخبر کر دیا میں بنا تو رہا ہوں لیکن آج عمل کا دن ہے اور کل انعام لینے کا دن ہے. آج عمل کا دن ہے اور کل انعام لینے کا دن ہے. اگر تم نے یہ تصور دنیا کا لیا تو اب جن جن لذتوں میں تم جہاں گھسنا چاہو گے ایک ذہن میں گوشہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ رنجیدگی پر ہونے والا ہے تو تم کبھی راہ اعتدال سے ہٹنے نہ پاؤ گے. اور لوگ رنجیدگی سے قدر سے بے قرار سے سنتے رہتے ہیں مولا کائنات کا حق غصب کر لیا, حق غصب کر لیا. جی حق غصب کر لیا لیکن سارا حق مولا کائنات کا یہی نہیں تھا. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ چونکہ ہم سطح میں اتنے گھسے ہوئے ہیں کہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن ائمہ کے یہاں ظاہری حکومت اتنی اہمیت نہیں رکھتی. رکھتی ہے, یہ نہیں ہے, رکھتی ہے مگر اتنی اہمیت نہیں رکھتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ حکومت جو علی ابن ابی طالب کے پاس تھی کب چھین سکے؟ اور اگر چھین سکے ہوتے تو تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد بار بار علی کو مدد کے لیے نہ بلاتے. علی کو مدد کے لیے بلانا بتاتا ہے کہ علی کی اصلی حکومت کوئی نہیں چھین سکا. سلامت پڑھے
آج آپ جس کو میتھ کہتے ہیں، آج آپ جس کو علم حیات کہتے ہیں، پہلے ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. میں آپ کو تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ سے واقف نہ ہیں. ہمارے مدرسوں میں سائنس، میڈیکل سائنس، علم طب، ابھی ہوں گے بعض لوگ زندہ جو سلطان المدارس اور رازمیہ میں پڑھے ہوں گے، ان سے ملیں گے تو یہ حکیم صاحب بھی، مولانا بھی حکیم صاحب بھی. ارے آپ نے کہاں پڑھا؟ میڈیکل کالج میں پڑھا؟ نہیں سلطانی میں پڑھا. اگر سلطانی میں آپ کو میڈیکل بھی پڑھا جی میڈیکل حکیم صاحب مولانا صاحب دونوں ہوتے ہیں. ایک زمانے میں ہمارے مدرسے اتنے آگے. شہید صدر نے ایک کتاب لکھی، توجہ چاہوں گا، جو میں نے کہا 47 سال بابرکت کی بات ہو رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت کس کو کہتے ہیں؟ عمر تھوڑی، پیسہ تھوڑا، دولت کم، مگر اس نے فائدہ سب کو پہنچایا اور کہیں سے کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہید صدر نے 47 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی، جو کتاب اقتصادیات کے اوپر ہے، اکنامک کے اوپر ہے. وہ لوگ جو کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، بزنس پڑھتے ہیں، شیئر مارکیٹ کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا ہوتا ہے. شہید صدر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے لکھا اقتصادنا، ہمارے معاشیات، ہمارے اقتصادیات. اور اس میں ایک چیپٹر ہے بلا سودی بینک. اللہ اکبر. ایک چیپٹر ہے کہ بینک کو سود سے کیسے چھٹکارا دیا جائے. جب یہ کتاب چھپ کر کے آئی تو کسی شیعہ ملک نے ملکی ایوارڈ نہیں دیا، کویت نے ان کو ملکی ایوارڈ دیا تھا. اس کو کہتے ہیں بابرکت عمر، اس کو کہتے ہیں بابرکت عمر. اور سنیں گے آپ علماء کا کردار. آج آپ دیکھ لیں جن دیہاتوں میں الحمدللہ بابر علماء ہیں، پڑھے لکھے علماء ہیں، وہاں تو الحمدللہ ٹھیک ہے. لیکن اب لوگ اہل بیت کی باتوں کو بھی جو ہے سنجیدگی سے نہیں لینا پسند کرتے. اتنا زیادہ نکتے بازیاں اور خطابت کی چاشنیاں بڑھا دی گئی ہیں کہ لوگ اہل بیت کی حدیثوں کو بھی، اللہ اکبر، کہ جس کا تعلق وحی سے، جس کا تعلق الہام الہی سے، اس کے بارے میں بھی لوگ سنجیدگی سے نہیں سوچتے. شہید صدر کا ایک کارنامہ یہ ہے، ایک کارنامہ کہ انہوں نے کیمنزم کے خلاف، جس کو آپ کیمنسٹ کہتے ہیں، یہ ایک مذہب، ایک مکتب ہے جس کے اندر خدا نہیں پایا جاتا. اب میں بہت مختصر ساری باتیں مجھے کہنا ہے وقت کے اندر. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ خدا نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ روس میں. آپ کو یاد ہوگا تو ہم سے 20 سال بڑے ہیں، 15-20 سال، ان کو یاد ہوگا ایک زمانے میں 2 بلاک تھے سپر پاور، ایک طرف امریکہ، ایک طرف روس. روس کس مکتب کا حامی تھا؟ کیمنزم کا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو ہم نے اپنے شہر سے نکال دیا، اپنے ملک سے بھگا دیا. اللہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں، جو کچھ ہے ہم ہیں، ہم جیسا چاہیں. اس کو کہتے ہیں کیمنسٹ. عربی میں کہتے ہیں اشتراکیت. روس نے 70 سال حکومت کی اسی نظریے کے تحت. کتابیں لکھی گئی، ایوارڈ دیے گئے. آج تو آپ سمجھ سکتے ہیں، میڈیا آپ کے پاس ہو، فقط آپ کو میڈیا کے سامنے بولنا آتا ہو. بس آپ جھوٹ کو سچ کو جھوٹ جیسے بھی چاہیے، آنکھ میں دھول ڈھونڈیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میڈیا ان کے پاس تھا اس زمانے میں. تو باطل کو حق بنا کے پیش کرنا یہ جناب آدم سے اس کا سلسلہ ہے آج تک، اور قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا. بس مومنوں کو ہمیشہ سترک رہنا چاہیے، سچیت رہنا چاہیے، تاکہ وہ سمجھ سکے باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. توجہ چاہوں میں آپ نے. تو کیمنزم نظریہ پیدا ہوا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، ہم جو کچھ ہیں بس ہم ہی ہیں، ہم چاہے دنیا کو بنائیں چاہے بگاڑیں. 70 سال حکومت کی، ساری ٹیلی ویژن میں ادھر ادھر سب تھے، کوئی ان کے مقابلے کا نہیں تھا. شہید صدر عراق میں اس شخص نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے فلسفتنا.
سبب زندگی، روش زندگی، ہم کیا ہیں؟ کیا واقعی میرا کوئی مالک نہیں ہے؟ کیا واقعی ہم نے خود اپنے کو پیدا کر لیا ہے؟ اور کیا ہم ایسے ہی دنیا سے گزر جائیں گے اس کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں؟ یہ بہت گہرائی سے سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ دنیا میں جہاں جہاں یونیورسٹیاں قائم ہیں، جہاں جہاں پڑھانے والے ہیں، جہاں جہاں ریسرچ ہوتی ہے، جب شہید صدر نے یہ کتاب دنیا کے سامنے جس کا نام ہے روش زندگی، اسلامی زندگی، فلسفتنا، جس کو انہوں نے کمیونزم کے خلاف لکھا تھا، تو جیسے ہی وہ کتاب باہر آئی اور دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، مطالعہ کرنے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے تھنکروں نے، متفکرین نے جو اپنا آخری خیال دیا، وہ خیال یہ دیا کہ شہید صدر کی یہی کتاب سبب بنی پوری دنیا میں 54 کنٹریز ہیں جن کو مسلم کہا جاتا ہے، بڑے بڑے پگڑ دھاڑی، بڑی بڑی داڑھی اور سب کچھ دنیا بھر میں موجود ہیں، مگر کسی کو یہ سہرا نہیں گیا۔ ساری دنیا کے پڑھے لکھوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ کتاب فلسفتنا آنے کے بعد کمیونزم کی ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہوئی اور 70 سال کے اندر کمیونزم کا جنازہ نکل گیا، پھر سے دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ ہم مجلسوں کو کم سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ جیسے ہم اسکول میں نہ تجربہ کار ٹیچر کو نہیں لانے دیتے، بے پڑھے لکھے استاد کو نہیں آنے دیتے، ویسے ہی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جب مجلس آئے ہو تو ہم پہلے سے دیکھ لے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی باتوں میں کہیں سے شرک اور کفر کی بو آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو قرآن مجید کے خلاف جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امام علی کو اپنے خام خیالی میں بڑھانا چاہ رہے ہیں اور خود ہم انہیں کو کھٹا رہے ہیں۔ اما ہم کتنا بھی امام علی کو بڑھانا چاہیں تو وہ ہماری ہی تو خطا کار زبان ہوگی۔ ارے جس کو پیغمبر نے بڑھایا، اللہ نے بڑھایا، ہم اس کو کیا بڑھا سکتے ہیں؟ بڑھانے کے بعد ہم گھٹا سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد آپ کے گھر والے پیسے والے
समझ लीजिए कि वो सबके सामने झुकेगा, हर दहलीज पे कदम रखेगा और हर दहलीज पे सर झुकाएगा। लेकिन अगर दिल में अल्लाह आ गया तो फिर वो किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। इकबाल ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, गिरा यानी सब, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अगर एक सजदा दिल से, खुलूस से दिल से हम बारगाह परवरदिगार में कर लें तो फिर कोई हमें झुका नहीं सकता। मौजूदा दुनिया की मुश्किल ये है कि बखुदा मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह दिलों से निकल चुका है। आज अल्लाह नहीं है, हम सबसे डरते हैं। मजलिसें माशाअल्लाह हो रही हैं, जवाब के टाइम तो मैं मजबूर हूं, हदीस याद आ गई तो सुन लीजिए। हदीस में है एक जमाना है मस्जिदें सजी हुई होंगी, डेकोरेशन हर तरफ मार्बल सफेद, एसी लगा हुआ होगा, कोई मस्जिद में परेशानी नहीं होगी, सब बस्ता मुसलमान बाजमात सफे भरी हुई होगी, लेकिन उनके दिल ईमान से खाली होंगे। दिल ईमान से, मैं मेरी बात नहीं इसमें आया, कम से कम हमें जायजा तो लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं उस दौर में। अच्छा, लोग उल्टा भी सोचने लगते हैं, जब इस किस्म की हदीसें नकल होती हैं तो बजाय ये कि सही संत में जाए, गलत कहते जब हदीसों में कहा गया है तो हम भी उसी में से। भैया आपको सचेत किया गया है, आपके लिए खतरे की घंटी बजाई गई है, आपके लिए सायरन है कि तुम कहीं ऐसा ना हो भूले से उधर चले जाना, तुम उधर के नहीं हो इधर के हो। ज़हनियत जैसा बना लीजिए। मैं तो वाकई जब मिंबर पर बैठता हूँ तो अपने तहे दिल मैं शुक्रगुजार होता हूँ शहजादी रजब का। कितना बड़ा कारनामा है, इतना बड़ा मीडिया हमको दे के गई है, वो इतना बड़ा मीडिया हमको दे के गई है कि इसी मीडिया के जरिए से हजरत इमाम खुमैनी ने इनकलाब बर्पा किया था। किसी चीज के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया, उन्होंने कहा किसी मुहर्रम और सफर में हमारे इनकलाब को कामयाब बनाया। इसका मतलब ये है कि अगर मजलिसे अपने सही जाविये से होने लगे, वो पैगाम हुसैनी जो हकीकी पैगाम हुसैनी है वो मिंबरों से पहुंचाया जाने लगे तो हमारे मुआशरे की हालत जो है वो सुधर जाएगी। अगर बेरोजगारी है तो रोजगारी पैदा हो जाएगी, अगर पाकदामनी नहीं है तो पाकदामनी पैदा हो जाएगी, अगर हमारे यहाँ इत्तेफाकियाँ है तो इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, अगर हमारे यहाँ नफरतें हैं तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और अगर मुल्क में नाअमनी और बदअमनी है तो हम उन्हें पीसफुल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अलावा दुनिया को कोई अमन देने की सलाहियत रखता ही नहीं। हम मजलूम का मातम करते हैं और मजलूम का मातम करने वाला ही दुनिया को ये पैगाम देता है कि हम जुल्म के खिलाफ है, हम कभी जुल्म के साथ नहीं रहे हैं। और क्या कहना, किसी बुजुर्ग का जुमला है कि इमाम ने करबला में आने के बाद जंग में पहल नहीं की, बहुत से मौके थे जहां पर दुश्मन जारहियत कर रहा था मगर इमाम ने पहल नहीं की। हर जगह कहा कि मैं पहल नहीं करना चाहता। इसको गांधी जी ने बड़े अच्छे अंदाज से आगे जाकर के कहा कि इमाम हुसैन ने करबला में पहल न करके ये हमें यानी दुनिया वालों को सबक दिया कि अगर दुनिया की हुकूमतें, तवज्जो चाहूंगा, अगर दुनिया की जालिम हुकूमतें अपनी जगह असलहे के ऊपर हाथ रखे रहें और आगे न बढ़े तो दुनिया में जंग होने के इम्कानात ही खत्म हो जाए। भाई असला है मगर न चलाइए, एटम है मगर रखे रहिए तो कहां जंग होगी। जंग का कौन इरादा तो बदनीयत होता है, जंग का कौन इरादा रखता है जो इंसानियत का दर्द नहीं रखता है। जंग कौन करना चाहता है जिसके यहाँ जहालत होती है। जंग कौन करना चाहता है जो दुनिया को सब कुछ समझता है, आखिरत उसकी निगाहों में नहीं होती। अभी मैंने तज़किरा दिया अबू मुहद्दिस अल-महदी का, आप जब पढ़िएगा इनको इराक का प्रधानमंत्री
मंत्री बनाया जा रहा था जनाब। देखिए मकतब शहादत में पैदा होने वालों का तसव्वुर कितना दकीक है, कितना दुरुस्त है। प्रधानमंत्री की होड़ में फहरिस्त में इनका नाम था, मगर वजारत उज़्मा को ठुकरा दिया, शहादत को गले लगा दिया। और अगर आज वो प्रधानमंत्री हो गए होते, तवज्जो चाहूंगा, आप देखिए कि मकतब इमाम हुसैन हमें क्या क्या सिखाता है और उसमें कितनी गहराई पाई जाती है। ऐ काश कि ये गहराई हमारे अंदर पैदा हो जाती। उनके अंदर क्योंकि गहराई थी, क्योंकि वो इल्म अहले बैत से भी आरास्ता थे, वो जानते थे अगर मैं आज प्रधानमंत्री हो भी जाऊं तो कल फहरिस्त में एक मेरे नाम का इजाफा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर शहादत मैंने अपना ली तो ता कयामत ये नाम चलता रहेगा। न जाने कितनी मजलिसें होगी, न जाने कितने कुरान पढ़े जाएंगे। सलाम पढ़े मोहम्मद वाला। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, और मुल्क है, ये दुनिया है, और मलकूत है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुम कम समझते हो अपने मालिक को, हर चीज पर उसकी कुदरत है, हर एक उसके सामने कमजोर और नाकामा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, तब मैं अपनी मंजिल पे आ रहा हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात दोनों को पैदा किया। देखिए तसव्वुर देखिए, इस्लामी तसव्वुर, मौत को भी उसने पैदा किया। मौत ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको पैदा न किया गया, मौत को भी पैदा किया। यानी जैसे हम पैदा हुए वैसे मौत पैदा हुई। मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मालिक क्यों तुमने मौत को पैदा किया, क्यों जिंदगी को पैदा किया? लियब्लुवकुम, ताकि तुम लोगों को आजमाऊं, ताकि तुम लोगों का इम्तिहान लूं। परवरदिगार, अरे दुनिया में भेजा ये कब आजमाइश थी, ये कब इम्तिहान था? कहा नहीं, इस दुनिया में बहुत सी चीजें जाज़िबियत की मैंने पैदा कर दी हैं, वही तो सबब इम्तिहान बनेगा। अब जब दौलत आए और सही रास्ते में लगे तब इम्तिहान होगा, उम्र मिले और सही रास्ते में लगे तब इम्तिहान होगा, औलाद मिले और सही रास्ते में चले तब इम्तिहान होगा, माँ बाप मिले और अच्छी तरबियत करे तब इम्तिहान होगा, और सोसाइटी मिले और उसमें एक बेहतरीन तुम इंसान बन करके दिखाओ तब तुम्हारा इम्तिहान होगा। यूं नहीं, लियब्लुवकुम, ताकि तुम लोगों को आजमाऊं। अय्युकुम अहसनु अमला, के अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से अच्छा कौन है? अच्छा कौन है किरदार के एतबार से? अरे मैं सुबह शाम तक 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं रमजान आता है रोजा रखता हूँ, मुहर्रम आता है तो सबीले लगाता हूँ, तालिया जारी करता हूँ, मजलिसें करता हूँ। अब इससे बेहतर क्या है? कहा ये नहीं चलेगा, इसको कहते हैं कसरते अमल। अधाधुंध अमल पे अमल, अमल पे अमल, अमल पे अमल होता जा रहा है। कहा ये मेयार नहीं है कि कितना करते हो, हम तो ये देखेंगे कि क्वालिटी कितनी है, कैफियत कितनी है, नेकियत कितनी है। और वो पैमाना तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है, और थोड़ा तो मैंने तुम्हें भी दे दिया है। जब तुम अमल करने की मंजिल में आओ तो अपनी नीयत को परख लो कि मैं ये अल्लाह के लिए या किसी और के लिए। अय्युकुम अहसनु अमला, बेहतरीन अमल के एतबार से। जी, इबादतों में भी रियाकारी हो सकती है, दीन में भी रियाकारी हो सकती है। दुनिया में मामला में रियाकारी होती है, दिखावा, लेकिन दीन में भी रियाकारी। और जहाँ दीन में रियाकारी आई फिर वो इबादत नहीं, क्योंकि इबादत का मतलब यही है कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के लिए। और अगर अल्लाह के लिए काम है तो हदीसों में है एक काम भी, तवज्जो चाहूंगा बस, अगर एक अमल भी पूरी जिंदगी में अगर अल्लाह के लिए हो है तो हमारी कोशिश एक अमल बहुत सख्त है और कहना आसान है, कहना बहुत आसान है, इतना आसान नहीं कि हम अल्लाह। हाँ कब हो सकता है? जब लोग सो रहे हो,
اٹھیں اور عبادت کے لیے مسلح پہ کھڑے ہو جائیں، رات میں اٹھیں اور کسی مریض کی عیادت کریں، اور پھر جب صبح ہو تو کسی کے کان میں پھر وہ آواز نہ جائے ارے میں نے رات میں یہ عمل انجام دیا ہے، تب یہ عمل بس نماز کا وقت ہو رہا ہے. میں آپ کو اور سمیٹ کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیات ہو یا موت سب اللہ کے لیے ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. جب تک اس دنیا میں انسان ہے اس دنیا سے استفادے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا سے فائدہ ہو. جتنی حلال چیزیں ہیں کلوا من طیبات، جو طیب ہیں حلال کھاؤ. مومن استفادہ کرتا ہے، گناہ بھی نہیں کرتا. حدیث مومن اسی دنیا سے استفادہ کرتا ہے اور گناہ کی طرف نہیں جاتا. اور اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے پیدا کیا اس دنیا کو. تمام چیزیں اگر مومن استعمال نہیں کرے گا تو پھر کیا دشمن خدا استعمال کرے گا. مگر ایک راستہ آنا ہے، اس لیے کہ انبیاء آئے، اسی لیے ائمہ آئے، اسی لیے شہدائی کے اقوال ہیں. یہ ساری چیزیں اسی لیے تاکہ دنیا میں رہ کر کے ہم دنیا میں بالکل سے گھس نہ جائیں اور آخرت کو فراموش نہ کریں. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں توحید کو اہمیت دی گئی، معاد کو، قیامت کو اہمیت دی گئی ہے. اتنی آیتیں کسی چیز کے بارے میں نہیں جتنی قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں. آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، یعنی ابتدا اور انتہا. انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں آپ کا تصور صحیح ہونا چاہیے. ہمارا تصور کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پر ہے، کس کے سامنے حساب دینا ہے. معلومی کہ سارے ثواب کی مجلس ہے، یقیناً ایک عمر انہوں نے گزاری اور نہ جانے کتنے لوگ گزر گئے. آج ہم ان کی یاد میں جمع ہوئے. یہی طریقہ ہے دنیا، جب اپنے میں کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے لیے سارے ثواب کیا جاتا ہے. مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں. مرحوم کا نام کوثر تھا اور شہزادی کا ایک لقب قرآن لقب ہوتا ہے، یعنی کثرت نسل، خیر، جنت کی نہر. ارباب مجلس دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کہیں کوئی گھر میں یا پڑوس میں گزر جاتا ہے تو محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں، تسلیت دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ملتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. اور اسلامی دستور یہ ہے کہ جب کوئی گزر جائے تو اس کے گھر والے چونکہ عزادار ہیں، معتبرہ ہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. 3 دن تک شریعت کا قانون یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کے گھر کھانا پکائیں تاکہ وہ ماتم کر سکے. یہ اسلامی دستور ہے، یہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف. سب کیا یہ اہل ادا کے یہاں چولہا نہیں جلتا. کوشش یہ ہوتی مسجد ادھر سے اس کے بعد لوگ آتے ہیں. بس مدینے میں عجیب و غریب رسم ہم لوگوں نے کہ چاہنے والے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے شہزادی پشت در ہیں اور سمجھاتی مگر آنے والے سمجھتے ہیں. شہزادی کہتی ہے اس گھر میں حسنین ہیں، رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں. اور آنے والے کہتے ہیں فقین ہونے دو اللہ کو. یہ عجیب و غریب تاریخ کا دردناک جملہ ہے. ابھی پیغمبر کی وفات کو کہہ دیں ہوئے پشت در کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خود کو اذیت دی. کئی آنے والے مسلمان جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. مگر علی کی دشمنی جہاں تک کھینچ کر کے لائی. ابو الحسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دے گا. شہزادی کہتی میں اپنے جیتے جی ابو الحسن کو باہر نہیں جاؤں گا. اللہ
ہوگی. ہاں ارباب ادا دشمن بھی سمجھ گیا تھا کہ جب تک فاطمہ سامنے رہے گی علی کو ہم اپنے گرفت میں نہیں لے سکتے. ایک مرتبہ دشمن نے اپنے غلام ملفوظ سے کہا کہ دروازے میں آگ رکھا دو. ارباب ادا آگ لگائی گئی. ایک مرتبہ پیر مارا گیا, دروازہ ٹوٹ کر کے شہزادی کے پہلو پہ گرا. ایک چیخ نکلی, یا عزت و خودی دی, اے عزا آگے بڑھو, مجھے سنبھالو, میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ اللہ, فاطمہ بے ہوش ہو گئی. فاطمہ کو اب پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا, مگر جب ہوش آیا تو محسن کی خبر نہیں تھی. ایک مرتبہ کہتی ہے عزا ابو الحسن کہاں ہے, عزا علی کہاں ہے. عزا کہتی ہے اے شہزادی ابو الحسن کو رسی بات کر کے گھر کے باہر لے گئے. کہیں سننا تھا میں تو بھول گئی. ایک مرتبہ کہنے لگی سلمان ارے ابھی میرے بابا کو دنیا سے جائے گئے ہوئے زیادہ دن نہ ہوئے, ارے کہہ دو ابو الحسن کو جلدی سے چھوڑ دے ورنہ میں اپنے سر کے بال پکڑ لوں گی. ارے فاطمہ نے ابھی یہ کہا تھا کہ سلمان ناقل ہے. ایک مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی جیسے کوئی فاطمہ سے کہہ رہا ہے فاطمہ بدعا نہ کرنا. اے شہزادی ابھی کربلا کا معرکہ باقی ہے. اے شہزادی ابھی کوفہ و شام کے بازار باقی ہے. اے شہزادی حسین کو چکیاں پیس پیس کر کے آپ نے کسی دن کے لیے پالا ہے. شہزادی بدعا نہ کیجیے گا. آخری جملہ کہنا چاہوں گا, اے شہزادی جب زینب اپنے کلثوم بازار کوفہ و شام میں ہو اور منادی ندا دے رہا ہو تو مدد کے لیے آ جائیے گا. ارے ابو الحسن کے لیے تو آپ نے ہاتھ مدد کر دیے, مگر شہزادیاں واللہ آپ میں اکیلی ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ نِعْمَتِكَ وَعَلَيْهَا وَبَعْدَهَا. پروردگارہ تجھے واسطے محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما. پروردگارہ مسلمانوں میں خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں میں اتحاد و اتفاق محبت پیدا کر. پروردگار جو بیماری دنیا میں ہے اس بیماری کو جلد از جلد ختم کر. اے میرے مالک ہمارے جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر. ہماری عورتوں میں عفت و پاک دامنی پیدا کر. ہمارے بزرگوں میں وقار پیدا کر. پروردگارہ اس قریے کے جو لوگ گزر گئے ہوں سب پر رحمت اور مغفرت نازل فرما. پروردگارہ ہماری جوان نسل کو اس آخری زمانے کے فتنے سے بچا. علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور قائم رکھ. پروردگارہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اگر وہ جان بوجھ کر بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کو نیست و نابود کر. پروردگارہ آیت اللہ عظمہ سیستانی, آیت اللہ عظمہ خامنئی اور دیگر مراجع اور بزرگان کی حفاظت فرما. پروردگارہ وہ لوگ مقبول ہیں تو قلبوں کا ادا فرما. جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے میرے مالک ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قلع پڑھ کر جناب کوثر حسین ابن جناب فرحت حسین وجلہ امین زہرا بسم اللہ بسم اللہ